السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے 1445 ہجری۔ اس سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتا ہے اور آج غالباً محرم کی 3 تاریخ ہے۔ تو محرم کا آغاز جہاں ہمارے لیے نیا اسلامی سال لاتا ہے، یہ بہت سے شہداء کی یاد بھی لاتا ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ہمارے بہت ہی جلیل القدر صحابی اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ان کا یوم شہادت یکم مکرم الحرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے بہت سی ایسی باتیں فرمائیں جو کسی اور کے متعلق نہیں فرمائیں، اور بالاتفاق انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے متعلق جو 2 بڑی مشہور احادیث ہیں جو آپ کی اہمیت اور آپ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، ایک تو وہ بہت مشہور حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ عمر وہ آدمی ہے جس رستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے آپ کی فضیلت کو۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کے متعلق حضرت عمر بن خطاب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے وہ حکم بنا کے قرآن میں نازل کر دیا۔ اس میں سے ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ گھر سے باہر نکلیں، تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ تو صاحبزادی تھیں حضرت ابوبکر صدیق کی، اور ام المومنین بھی تھیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی آپ گھر سے نکلا کریں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا، وہ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، تو قرآن تو ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے۔ بات بھی ان کی ٹھیک تھی کہ جو حکم اللہ کے نبی دیں گے وہ ہم مانیں گے۔ عمر نے یہ بات کی، اور ادھر سے سورۃ الاحزاب کی اللہ نے آیتیں نازل کر دیں جن میں فرمایا کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ جب 63 سال کے ہوئے، خلیفہ راشد بھی تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شہادت چاہتا ہوں، تو شہادت کے لیے اب میں باہر میدان میں جنگ میں جا نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے ایک دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے شہادت کی موت دے اور اللہ کے نبی کے شہر مدینہ میں بھی دے۔ لوگ تو بہت حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیسی دعا ہے، لیکن پتہ نہیں کس تڑپ سے حضرت عمر نے یہ دعا مانگی کہ اللہ نے نہ صرف یہ دعا قبول کی بلکہ اس میں مزید اضافے کر دیے۔ اب یہ اضافے کیا ہوئے یہ بتا کر میں بات کو ختم کروں گا کہ اللہ نے دعا قبول کی، شہادت بھی دی، اللہ کے نبی کے شہر مدینہ میں بھی دی۔ جس وقت آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پہ خنجروں سے وار کیا، اور آپ 3 یا 4 دن جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہ کر بالآخر یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ تو انسان کا جائے شہادت وہ سمجھا جاتا ہے جہاں پہ اس پہ حملہ ہوا ہو اور وہ زخمی ہوا ہو۔ تو اللہ پاک نے اس میں مزید اضافے کیا کیے
پہلا اضافہ تو یہ کیا کہ حالت نماز میں شہادت دی۔ ابو لؤلؤ فیروز نے جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اس وقت پیچھے سے خنجر کا وار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک اضافہ اور یہ کیا کہ نہ صرف شہادت کی موت دی بلکہ مدینہ شریف میں دی، اللہ کے نبی کے شہر میں بھی دی، اور مسجد نبوی میں دی، اس مصلی پر دی جہاں اللہ کے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس مصلی پہ جو ہے وہ آپ کو شہادت دی۔ اور اللہ کے نبی جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ جگہ وہ ہے جس کو آج بھی روضۃ من ریاض الجنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ وہ حصہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جو حصہ ہے وہ اللہ کی جنت میں سے ہے، تو وہ ریاض الجنہ ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کو الگ ایک حیثیت حاصل ہے، اس کی ایک الگ سے پارٹیشن کی گئی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے شہادت بھی دی، اللہ کے نبی کے شہر میں بھی دی، مسجد نبوی میں بھی دی، نماز کی حالت میں دی، روضۃ من ریاض الجنہ میں دی۔ تو کتنے سارے اللہ نے فضیلتیں آپ کی شہادت میں اکٹھی کر دیں۔ کسی کی شہادت کی جو ہے وہ گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی جو ہے وہ بدر کا میدان دے گا، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کی شہادت کی گواہی روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی کی زمین دے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔